بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم، میں ہوں حسن آصف۔ آج ہم کائنات کی عظیم شخصیت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین کائنات کی اس عظیم شخصیت کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ ناظرین، اللہ نے جناب ابو طالب کو ایک اور فرزند عطا فرمایا جس کی ولادت کا انداز آپ کے اور بیٹوں سے بالکل مختلف تھا۔ اب تک تمام فرزند گھر میں پیدا ہوئے، لیکن جب اس فرزند کی ولادت کا وقت قریب آیا تو جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے محلے اور خاندان کی عورتوں کو مدد کے لیے طلب کرنے کے بجائے خود خانہ کعبہ کا رخ کیا اور اپنے شکم اقدس کو دیوار کعبہ سے مس کر کے دعا کی کہ خدایا، میں تجھ پر اور تیرے رسولوں پر اور تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں۔ تجھے اس گھر، اس کے بانی اور اس ہونے والے مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، میری اس مشکل کو آسان کر دے۔ اور اس کے بعد دیوار کعبہ شگافتہ ہو گئی اور جناب فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر داخل ہو گئیں اور جناب ابو طالب کے اس عظیم فرزند کی ولادت ہوئی۔ 3 دن خانہ کعبہ میں مقیم رہیں، آخر میں باہر آئیں تو رسول اکرم استقبال کے لیے آگے آئے۔ بچے کو گود میں لیا تو بچے نے آنکھیں کھول دیں۔ رسول اکرم نے فرمایا، تو نے اپنی نگاہوں کے لیے میرا انتخاب کیا ہے اور میں نے اپنے علم کے لیے تیرا انتخاب کیا ہے۔ ابتدائی طور پر ماں نے بچے کا نام حیدر پسند کیا، والد نے علی قرار دیا۔ حضرت علی علیہ السلام کے لقب بے شمار ہیں، جن میں عالم اسلام میں آپ کا پسندیدہ لقب کرم اللہ وجہہ ہے، جو اس امر کی علامت ہے کہ عالم اسلام میں آپ کی تنہا ذات گرامی ہے، جس نے بتوں کے آگے کبھی سجدہ نہیں کیا، اور خود مولا کائنات کا محبوب ترین لقب ابو تراب تھا، جو آپ کو پیغمبر اسلام نے عطا کیا تھا، اور آپ کو یہ لقب بہت ہی پسند تھا، جس سے آپ کی عظمت اور خاکساری دونوں کا اظہار ہوتا ہے۔ بقول ڈاکٹر پیام اعظمی، کسی چمن میں بھی پہنچے گلاب بن کے رہے جہاں میں بھی جلالت مآب بن کے رہے، بلندیاں کہیں چھپتی ہیں خاکساری سے، زمیں پر بھی علی ابو تراب بن کے رہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی تربیت کا ذمہ خانہ کعبہ سے ہی رسول اکرم نے لے لیا تھا، اور اس کے بعد مسلسل حضرت علی رسول اکرم کے ساتھ ساتھ رہے اور کمالات محمدی کا سرچشمہ قرار پائے، یہاں تک کہ رسول اسلام نے اپنے کو شہر علم اور حضرت علی علیہ السلام کو اس کا دروازہ قرار دیا۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت اس اعتبار سے بے مثال ہے کہ ان میں وہ تمام خوبیاں جو نہ کسی میں یکجا ہوئیں اور نہ ہوں گی۔ حضرت علی نے ایک طرف علم کی ترقی کی راہ ہموار کی اور دوسری طرف عملی زندگی کی شکل و صورت کو نکھارنے اور سنوارنے اور ایسے سبق اور اخلاق آمیز درس دیے جو شخصی اور اجتماعی زندگی کے کاموں پر حاوی ہیں۔ یہ اخلاقی تعلیم صرف قول و گفتار تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کے عملی نمونے بھی اثر پذیر ہوتے ہیں۔ غرض کی حضرت نے اپنے علم و عمل سے وہ شمع روشن کی جو ہمیشہ جہالت کی راہوں میں روشنی پھیلتی اور اندھیری جگہوں کو روشن منور کرتی رہیں گی۔ یوں تو ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ خصوصیات پائی جاتی ہیں اور وہی اس کی شخصیت کی علامت ہوتی ہیں، لیکن حضرت علی کا معاملہ بالکل اس سے مختلف ہے، اور آپ کی زندگی کا کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں جو انفرادیت کا حامل نہ ہو۔ حد یہ ہے کہ کھانے پینے سے لے کر عبادت تک کے ہر مقام پر آپ کی شخصیت ایک انفرادی خصوصیت کی حامل ہے، اور اس کا شریک دنیا کا کوئی دوسرا صاحب کردار نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غذا کے اعتبار سے ہمیشہ جو کا آٹا نوش فرماتے رہے اور کبھی گندم کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جو کے آٹے میں بھی یہ ہدایت تھی کہ اسے چھانا نہ جائے اور اپنی اصلی حالت میں استعمال کیا جائے۔ لباس کے اعتبار سے خلافت اسلامیہ کے مل جانے کے بعد بھی پیوندار لباس پہنتے رہے، یہاں تک کہ خود فرمایا کرتے تھے کہ اب تو رفو کرانے والے سے بھی شرم آتی ہے۔ ناظرین،
جنگ احد کے معرکے میں سب کے فرار ہو جانے کے بعد آپ ہی کا اعلان تھا کہ میں ایمان کے بعد کفر اختیار نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسلام میں جتنی عظیم شخصیتیں فقہی، ادبی، اخلاق یا صوفی قسم کی پائی جاتی ہیں، سب اپنے سلسلہ شاگردگی کو آپ ہی سے جوڑتے ہیں۔ اخلاقی اعتبار سے غلاموں کے ساتھ آپ نے ایسا برتاؤ کیا ہے کہ انہوں نے غلامی کو آزادی پر ترجیح دی ہے، اور نیا لباس جناب قمبر کو عطا فرمایا ہے تو پرانا لباس خود زیب تن کیا۔ ابن ملجم کی گرفتاری کے بعد اسے سراب کرنے کا حکم آپ ہی نے دیا۔ ناظرین، سیاسی اعتبار سے آپ کی سیاست ہر دور کے لیے ایک مستقل نمونہ عمل ہے، جس کا نمونہ یہ ہے کہ رسول اکرم کے بعد سخت ترین حالات میں بھی آپ نے اپنے حق کے لیے تلوار نہیں اٹھائی۔ جب بھی مذہب کے تحفظ کے لیے بدر سے لے کر حنین تک ہر معرکے میں فتح حاصل کرتے رہے، اور بعد میں بغاوت کا مقابلہ کرنے کے لیے جمل، نہروان اور صفین میں کمال شجاعت کا بہترین مظاہرہ کیا، اور اس طرح پاکیزگی نفس کا ایک بہترین نمونہ پیش کیا۔ جنگ صفین کے موقع پر دشمنان اسلام کے لشکر نے پانی بند کر دیا، لیکن جب حضرت علی علیہ السلام کو نہر پر قبضہ ملا تو آپ نے فوراً پانی کے عام ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہی نہیں، سر اقدس پر ابن ملجم کی زہر آلود تلوار لگنے کے بعد واضح کر دیا کہ اسلام میں کامیابی کا معیار دشمن کا گلا کاٹنا نہیں ہے، بلکہ راہ خدا میں اپنی قربانی پیش کر دینا ہے، اور آخری وقت تک اطاعت خدا اور رسول میں زندگی بسر کرنا ہے۔ ناظرین، حضرت علی علیہ السلام کے سامنے دنیا مختلف شکلوں میں آتی رہی، لیکن ہر مرتبہ ٹھکرا دیا، اور جب تک مذہب کی ضرورت پیش نہیں آئی، تخت حکومت کی طرف مڑ کر دیکھنے کا بھی ارادہ نہیں کیا۔ جنگ صفین کے موقع پر ابن عباس سے فرمایا کہ میری نگاہ میں بوسیدہ جوتیاں تمہارے تخت و تاج سے کہیں زیادہ قیمت رکھتی ہیں۔ دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دینے کا مفہوم ہی یہ ہے کہ دنیا بار بار آپ کے قدموں میں آتی رہی، لیکن آپ نے ہمیشہ اس کو ٹھکرا دیا۔ دنیا کی نعمتوں کے بارے میں آپ کا یہ ارشاد گرامی ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس سے آپ کی سیاست کی بنیادوں کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے، اور دنیا والوں کو زندہ رہنے کا بہترین سبق بھی حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین، خلیفہ وقت ہونے کے بعد بھی حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں کئی دن فاقے ہوتے تھے، لیکن انصاف پسند علی نے کبھی بیت المال کو اپنی ملکیت نہیں سمجھا، اور نہ ہی کبھی بیت المال سے اپنے لیے خرچ کیا، اسے ہمیشہ عوام کی ملکیت سمجھا۔ اس کی مثال ایک واقعے سے ظاہر ہے۔ رات کی تاریخی ہے اور بیت المال کے خزانے سے جلایا ہوا چراغ روشن ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اس کی روشنی میں بیت المال کا کام کر رہے ہیں۔ اتنے میں آپ کا ایک ملنے والا آ جاتا ہے، آپ فوراً چراغ بجھا دیتے ہیں۔ آنے والے نے پوچھا، یا علی، آپ نے چراغ کیوں بجھا دیا؟ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے چراغ اس لیے بجھا دیا کہ میں ابھی تک بیت المال کا کام کر رہا تھا، تو میرے لیے چراغ کا جلانا جائز تھا، لیکن اب میری تم سے زیادتی گفتگو ہو رہی ہے، اب میرے لیے بیت المال کا چراغ جلانا جائز نہیں ہے، کیونکہ بیت المال عوام کی ملکیت ہے۔ یہ تھا حضرت علی علیہ السلام کا نظام حکومت، جس کی مثال ملنا ممکن نہیں ہے۔ اگر آج دنیا کے حکمران حضرت علی علیہ السلام کے اس نظام حکومت پر عمل کریں تو دنیا سے برائی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ علی جس کی ہمت اور بہادری کا پورے عرب میں جواب نہ تھا، اس کے ایثار و کرم کا عالم یہ تھا کہ ایک دن تلاش رزق میں آپ گھر سے باہر نکلے، چاروں طرف نظریں دوڑائیں، کوئی ذریعہ معاش نظر نہ آیا۔ اتفاق سے اسی دوران ایک تاجر اپنا سامان لے آیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں وہ سامان اٹھایا، جن ہاتھوں سے خیبر کا در اکھاڑا، جن ہاتھوں کو چومنے میں دنیا فخر سمجھتی تھی، وہ ہاتھ آج سامان ڈھونے سے مصروف ہو گئے۔ چہرہ گرد آلود ہے، لباس گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے، اور انسانیت کی یہ مجسم تصویر اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کی فکر میں تیز قدم بڑھا رہی ہے۔ عرب کی گلیاں ان مقدس قدموں کا بوسہ لے رہی ہیں۔
اب جو مزدوری ملی سوچا کہ اب بچوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ ابھی یہ سوچا ہی تھا کہ ایک بوڑھی عورت عصا کا سہارا لیے ہوئے آپ کے قریب آئی اور کہنے لگی، اے علی، میں اور میرا شوہر دونوں بھوکے ہیں، میری مدد کرو۔ حضرت علی علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اس ضعیف عورت کی فریاد سنی تو امام علی علیہ السلام نے جو کچھ بھی کمایا تھا وہ سب اس عورت کو دے دیا اور خود خالی ہاتھ گھر واپس آ گئے۔ اس لیے یہ کہنا درست ہے کہ دنیا علی جیسے امام کی مثال نہیں لا سکتی کہ جسے اپنی رعایا اور ذمہ داریوں کا اتنا خیال ہو۔ دن بھر محنت مزدوری کر کے رات میں علی علیہ السلام نے غریبوں مسکینوں تک روٹیاں پہنچائیں۔ اسلام کے اس مزدور امام نے مزدوری نہیں کی بلکہ اپنے کام سے آرام پسند لوگوں کو درس دیا کہ دیکھو، مرد وہی ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے محنت اور مزدوری کر کے حلال رزق تلاش کرے، آرام پسند نہ ہو۔ محنت مزدوری کر کے کھاؤ تاکہ حاکمانہ خون پیدا ہو، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ کہیں غلامانہ ذہنیت نہ بن جائے۔ یہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت کا دور تھا۔ آپ نے ایسا نظام پیش کیا کہ لوگوں کو زمانے رسول یاد آ گیا، لیکن خود غرض اور تخت و تاج کے لالچی لوگوں نے یہ نظام قائم نہ ہونے دیا اور حضرت علی علیہ السلام کے خلاف لوگوں نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بصرہ فوجوں کی چھاونی بن گیا اور پھر شر پسندیدہ عناصر نے سوچی سمجھی سازش کے تحت ماہ رمضان کی 19ویں شب تھی جب آپ اپنی دختر حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے یہاں افطار پر مدعو تھے۔ افطار کے بعد تمام شب مصروف عبادت رہے، بار بار آ کر آسمان کی جانب دیکھتے اور فرماتے، واللہ یہ وہی شب ہے جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے، اور یہ کہہ کر نماز صبح کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ اذان سے سارے کوفے کو بیدار کیا، نماز شروع کی تو ایک خارجی ابن ملجم کی زہر آلودہ تلوار نے اسلام کی امیدوں کا خاتمہ کر دیا۔ سر اقدس پر ایسا وار کیا جس سے سر علی دو پارہ ہو گیا۔ علی مصلی پر بیٹھ گئے، فزت ورب الکعبہ کا اعلان کیا اور امام حسن علیہ السلام کو نماز مکمل کرنے کا حکم دیا۔ نماز کے بعد حسنین کے ہاتھوں پر بیت الشرف تک آئے، ہر طرف ہائے علی کا شور تھا۔ علی ہائے علی، علی ہائے علی، علی ہائے علی، علی ہائے علی، آج کوفے میں ہے کوہرام، علی ہائے علی، آج کوفے میں ہے کوہرام، علی ہائے علی، آج کوفے میں ہے کوہرام، علی ہائے علی، ہے پلک لرزہ بر اندام، علی ہائے علی، علی ہائے علی، آج کوفے میں ہے کوہرام، علی ہائے علی، آج کوفے میں ہے کوہرام، علی ہائے علی۔ کون زخمی ہوا سجدے میں زمیں کانپ اٹھی، کس کا یہ خون بہا صبح اندھیرے میں ڈھلی، کیوں اجل لائی گئے پیغام، علی ہائے علی، علی ہائے علی، آج کوفے میں ہے کوہرام، علی ہائے علی، آج کوفے میں ہے کوہرام، علی ہائے علی۔ فرق انصاف پہ یہ ضرب لگائی کس نے، مظہر عدل کی تصویر مٹائی کس نے، سر پہ اب ظلم کی گئے شام، علی ہائے علی، علی ہائے علی، آج کوفے میں ہے کوہرام، علی ہائے علی، آج کوفے میں ہے کوہرام، علی ہائے علی۔ قل ہوا ہائے یتیموں کا سہارا نہ رہا، کون زینب کو بتائے تیرا بابا نہ رہا، کیسے پائے گی وہ آرام۔ 2 دن علاج کا سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران ابن ملجم گرفتار ہو کر آیا تو قانون اسلامی کے تحت قصاص کا فیصلہ کر کے اس کو سیرابی کا حکم دے دیا اور 21ویں کی رات میں وصیت تمام کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے اور نجف اشرف کے مقام پر دفن کر دیا، جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے طے ہو چکا تھا۔ ملائکہ آسمان نے تدفین میں مدد کی
روح رسول نے استقبال کیا۔ ایک مدت تک قبر مبارک پوشیدہ رکھی گئی اور صرف مخصوص افراد زیارت سے مشرف ہوتے رہے۔ ہارون رشید کے دور میں بادشاہ شکار کے لیے نکلا اور شکاری کتے ایک مقام پر ٹھہر گئے۔ انہوں نے ہرن کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا تو اس نے وہاں کے لوگوں سے تحقیق کی اور انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک ولی خدا حضرت علی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اور اس طرح قبر کا اعلان ہو گیا، جس کے بعد مسلسل روضے کی تعمیر اور ترقی ہوتی رہی، اور آج تک یہ روضہ لوگوں کی زیارتوں کی عظیم جگہ بنا رہا، جہاں صبح شام ساری دنیا سے آپ کے چاہنے والے پہنچتے ہیں۔ لیکن افسوس، اسلام کے ماتھے پر بدنما داغ بن کر ابھرنے والا گروہ داعش، جس نے اسلام کو بدنام کیا اور مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کا سبب بنا، اس بات پر درپے ہے کہ آپ کے روضہ مقدسہ کو نقصان پہنچائے۔ لیکن ہمیں امید ہے کہ جس طرح تقریباً طالبان اور القاعدہ برباد ہو چکے ہیں، اسی طرح یہ گروہ بھی جلد سے جلد نیست و نابود ہو جائے۔ الہی آمین۔ مجھے اور میری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔